السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ سب سے پہلے میری آپ سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو پلیز واچ کیا کریں، اور کامنٹس میں نا پلیز مجھے کچھ بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آتی ہے یا میں بس ایسے ہی لگی رہتی ہوں بس خود سے ہی باتیں کرنے. تو آپ نے ضرور کامنٹس میں مجھے بتانا ہے. اگر کوئی بات بری لگی ہے نا تو وہ بھی آپ بے شک دھڑلے سے بتا سکتے ہیں. میں آج آپ کو نا 2006 میں لے کے جاؤں گی. 2006 کی بات ہے یہ کہ میری ایک کزن ہے، وہ ہم سے کافی ایج میں کافی ہم سے بڑی ہیں، بلکہ ان کے جو بچے ہیں نا وہ بھی ہمارے آپ سمجھ لیں کہ ایج فیلو ہیں. تو 2006 کی بات ہے کہ ان کی بیٹی کو نا کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، اور ایڈمیشن بھی لینا تھا اس کو کسی دوسرے سٹی میں. اچھا جی، اب دوسرے سٹی میں اس نے ایڈمیشن لینا تھا، لیکن رہنے کا مسئلہ تھا کیونکہ اس سٹی میں ان کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں رہتا تھا. لیکن چونکہ کالج بہت اچھا تھا تو ان کا ارادہ بن گیا ماں بیٹی کا کہ وہ جو ہے نا دوسرے سٹی میں ایڈمیشن لے گی اور وہیں پر رہے گی ہاسٹل میں. اس کے ابو جو تھے نا وہ تھے کسی اور کنٹری میں، اور ساری ذمہ داری جو تھی نا میری ان کزن پہ تھی، وہی سارا فیصلہ کرتی تھی اپنے بچوں کا. لیکن وہ لوگ نا جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور ان کے جو دیور تھے، نندیں تھیں، ان سب نے کہا کہ آپ اس کو ہاسٹل میں نہیں بھیجو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی شہر میں کسی کالج میں ایڈمیشن دلا دو. لیکن نا وہ نہیں مان رہی تھی، میری جو کزن ہے نا وہ نہیں مان رہی تھی. وہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ جان بوجھ کے نا مجھے روک رہے ہیں. اچھا، تو جیسے نا ریلیٹیوز کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے نا، تو ایک دن کیا ہوا کہ میں ان کے گھر گئی اور میں نے ان باجی کو دیکھا، ان کا موڈ کافی خراب تھا. میں نے پوچھا باتوں باتوں میں نے کہا آج آپ کا موڈ بڑا خراب لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، بیمار شمار تو نہیں ہیں آپ؟ تو بس وہ پھٹ پڑی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں ہاسٹل میں، اور یہ لوگ ہیں کہ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں ہاسٹل میں ایڈمیشن. تو مجھے بڑا اس چیز پہ مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ باجی دیکھیں، میں تھی تو اس وقت ان کی بیٹیوں کی ایج کی تھی، ظاہر ہے ہم لوگ ایج فیلو ہیں تو. لیکن یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میں شروع سے ہی نا مشورہ اچھا دے لیتی ہوں، الحمدللہ. اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجھے نا خطرہ جلدی بھانپ لیتی ہوں میں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں نا نقصان ہونا ہے تو یہ کام نہ کیا جائے. الحمدللہ میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اس طرح کا کچھ سکس سینس میری جو ہے نا وہ تیز رکھی ہے. اچھا جی، میں نے کہا کہ باجی آپ جو ہے نا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور آپ کے دیور جو ہیں ان کا کافی ایکسپوئر ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا تھوڑا بہت ان کا. تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ نالج ہے، اگر یہ کسی بات سے منع کر رہے ہیں آپ کو تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہ کام نہ کریں، رک جائیں اور ان کی بات مان لیں. تو ان کو نا الٹا مجھ پہ غصہ آ گیا. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم تو بیٹا بس رہنے ہی دو نا، تم خود اتنی چھوٹی سی ہو، تمہیں کیا پتہ. اور میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی ایڈمیشن لو اسی کالج میں اور دونوں اکٹھی ہاسٹل میں رہو. چلو یہ ہے نا کہ ان کے منہ تو بند ہوں گے نا کہ چلو کوئی اور بھی ایڈمیشن لے رہا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میری جو امی ہے نا انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا ہے گورنمنٹ کالج میں، اور میں دوسرے سٹی میں جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتی نا. اچھا، انہیں میری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں. تو مجھے کہتی ہیں کہ میں بھی کس سے بات کر رہی ہوں، کہتے ہیں کہ جی بزدلوں سے تو مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے، تم تو ان سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو. میں نے انہیں کہا کہ ڈرپوک کی بات نہیں ہے، دیکھیں سمجھداری کی بات ہے. یہ کبھی آپ نے ان کو شاپ پہ نہیں جانے دیا، کبھی آپ نے ان کو اکیلے اپنے چاچوؤں اور ماموں کے گھروں میں نہیں جانے دیا، تو آپ ساتھ ساتھ جاتی ہیں بچیوں کے. تو یہ کیسے ہاسٹل میں رہے گی؟ اس کو اتنی نو ہاؤ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی بس تم تو رہنے ہی دو. خیر میرے اوپر نا انہوں نے کافی غصہ کیا. اچھا جی، اس بات کو نا 2-3 منتھ گزر گئے، میں بھی کالج جانا سٹارٹ ہو گئی، اور میں نے بھی کالج جانا شروع کر دیا. اور ان کی بیٹی کے بارے میں بھی سنا، اس نے بھی اسی شہر میں کسی اور کالج میں ایڈمیشن لیا. تو جب باجی آئی نا ہمارے گھر 2-3 منتھ بعد، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو اپنی بیٹی کا فلاں شہر میں ایڈمیشن کروانا تھا اور ہاسٹل بھیجنے کی تیاریاں کر رہی تھیں آپ، تو یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے نا بڑے ہی خوشی سے مجھے بتایا، اور بڑی دیوروں کو نندوں کو دعائیں دینا شروع ہو گئیں. تو مجھے کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. میرے جو دیور ہیں اور نندے ہیں انہوں نے مجھے، وہ بالکل حق پہ تھے، اور میں اس وقت غصے میں آ گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن میں اب ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور میں بچ گئی. اچھا جی، کیسے وہ بچی؟ ان کے جب یہ مسئلہ چل رہا تھا نا گھر میں ہاسٹل میں بھیجنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو انہی دنوں میں ان کے گھر ایک خاتون آئیں، اور وہ ان کے سسرال والوں کی جاننے والی تھیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اپنی بیٹی کو فلاں سٹی میں انہوں نے ایڈمیشن دلوایا، ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں، اور شاید لاہور وغیرہ میں. تو وہاں پہ نا وہ ہاسٹل شفٹ ہوتی ہے بچی، تو ہاسٹل میں صفائی ستھرائی کا بالکل بھی خیال نہیں تھا، کوئی بھی مطلب خیال نہیں رکھتا تھا، نہ لڑکیاں نہ انتظامیہ کوئی بھی.
تو وہاں پر نا ان کی بیٹی بیمار ہوگی، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اور وہ مرتے مرتے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ وہ بچی، وہ لوگ اسے گھر لے آئے، اس کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی چھوٹ گئی ظاہر ہے، اور وہ ایڈمٹ ہوگی ہاسپٹل میں. اور اتنی زیادہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، میں نے خود وہ لڑکی دیکھی ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا کلر جو تھا وہ بالکل خراب ہو گیا، ڈارک ہو گیا، اور بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی نا ٹائیفائڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہاں صفائی کا انتظام نہیں تھا. پھر سٹریس بھی ہوتا ہے نا، ایک بندہ کام کرتا رہے دوسرا نہ کرے، ایک تو آپ تھک ہار کے آؤ کلاس اٹینڈ کر کے پھر آؤ، اور آگے باتھ روم صاف نہیں ہے، کمرہ صاف نہیں ہے، کچن صاف نہیں ہے، تو ایک لڑکی بیچاری ساروں کا کام بھی کرے، وہ وہاں پڑھنے گئی ہے یا وہ وہاں پر ماسی کی جاب کرنے گئی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے. ویسے بھی جب آپ جاب کرتے ہیں نا، تو جب آپ شیئرنگ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں 2 3 4 لڑکیاں یا لڑکے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی نا میں نے سنا ہے کہ کافی مسائل ہوتے ہیں، کہ ایک کہتا ہے تم باتھ روم صاف کرو، دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں تیسرا والا جو ہے وہ باتھ روم صاف کر دے. اسی طرح کھانا پکانے میں بھی کافی لوگ کرتے ہیں، کافی جگہوں پر تو بہت ہی اتفاق ہوتا ہے. اور میرے ہسبینڈ بھی پہلے شیئرنگ پہ ہی رہتے تھے جب میں پاکستان میں تھی، لیکن کیونکہ ہم تو الحمدللہ جلد ہی آ گئے تھے، تو ہم نے فلیٹ لے لیا تھا. لیکن اس سے پہلے میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے نا، تو شیئرنگ پہ رہتے تھے، تو بڑے مسائل ہوتے تھے اس طرح کے. ایسے ہی سیم مسئلے جو ہے نا ہاسٹل میں بچیوں کو اور بچوں کو پیش آتے ہیں. صفائی کا وہاں پہ ناقص انتظام ہوتا ہے، اور بچوں نے بیمار ہی ہونا ہے پھر ظاہر ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو کہ میں یہاں پر جن کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، تو اس لیے وہ ڈر گئیں کہ میں اپنی بچی کو بھیجوں گی اور وہاں پر اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو جائے. تو بیماری کی وجہ سے بھی وہ ڈری کہ بیمار نہ ہو جائے، صفائی کا انتظام نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی انہوں نے مجھے باتیں بتائیں جن کی وجہ سے وہ ڈر گئیں. کیونکہ دیکھیں سارے ہاسٹل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اور ویسے 2006 میں اگر یہ حالات تھے تو آج حالات جو ہیں وہ کتنے خراب ہوں گے. اس لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیجیں تو پہلے تحقیق کریں، ریویوز دیکھیں اس ہاسٹل کے، ادھر ادھر سے پوچھیں، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ آپ اگر مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، تب اپنے بچے کو دوسرے شہر میں داخلہ دلوائیں. ادروائز آپ کوشش کریں کہ نزدیک ترین جو آپ کے تعلیمی ادارہ ہے وہاں پر ہی بچوں کو پڑھائیں، تاکہ وہ گھر سے کھا پی کے جائیں اور واپس گھر کو آئیں اور گھر کا صاف ستھرا ماحول ان کو ملے. اور اس کے علاوہ زیادہ جو ہے نا ماں باپ کی نظروں سے بچہ اوجھل بھی نہ رہے، کیونکہ بچے اکیلے ہوتے ہیں، نئے نئے نکلے ہوتے ہیں گھروں سے، تو ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ جلدی ٹریپ ہو جاتے ہیں، جلدی غلط عادات سیکھ لیتے ہیں، غلط ان کی صحبت ہوتی ہے، غلط مطلب کہ کمپنی میں پڑ جاتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. یہ ایج جو ہوتی ہے نا وہ بہت نازک ہوتی ہے، میٹرک کے بعد یا FSC کے بعد. یہ جو دورانیہ ہے نا 15 سال سے 20 سال کے درمیان کا، جس میں ہم لوگ اکثر بچوں کو دوسرے شہروں میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں اور ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں، تو یہ بڑی نازک ایج ہے. یہی ایج ہے جس میں آپ کی سپرویژن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو اگر آپ ہاسٹل میں بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ ہاسٹل جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کیونکہ ایسے نہ ہونا کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو اور پیسے سے زیادہ قیمتی جو آپ کا بچہ ہے نا اس کی زندگی ضائع ہو. اب دیکھیں نا، وہ بچی گئی اور وہ بیمار بھی ہو گئی، وہاں پر اس کی تعلیم بھی ادھوری رہے گی، اور نہ صحت رہی اور نہ ہی تعلیم وہ اس کی کمپلیٹ ہو سکی. تو یہ چیز ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. باقی اللہ پاک میں کہتی ہوں ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بچوں کو راہ راست پہ رکھے. اور میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے، ایسے لوگ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور ہمیں ملیں جو ہمارے حق میں اچھے ہوں اور جن کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب نہ ہو بلکہ ہمیں فائدہ ہو. تو بس یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں. میں شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی فیلنگز، اپنے ایکسپیرینسز، دوسروں سے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتی ہوں، بات کرتی ہوں آپ سے. تو جزاک اللہ خیر. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور کریں، اور ویڈیو لائک کیا کریں، کامنٹس بھی کیا کریں. اگر آپ کا کوئی لائف ایکسپیرینس ہے تو میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے، اکاؤنٹ ہے، اس پہ آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں. میں آپ کی سٹوری بھی فرضی ناموں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کا تجربہ کیا تھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ سارا واقعہ، اس طرح کے واقعات جو ہے نا آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ. میں نے اس کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوتا ہے. تو ویسے میرا ٹک ٹاک بھی پردیس ڈائری کے نام سے ہی ہے.
وہ بھی آپ چاہیں تو اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے اگر میری کوئی نیو ویڈیو آئی ہے تو. اس کے علاوہ بس میں نے یہی بتانا تھا آپ کو کہ محتاط رہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو سنیں. اپنے بچوں کی جو باتیں ہیں نا، جو آپ کو وہ بتانا چاہتے ہوتے ہیں، اس کو ضرور سنیں. بچوں کو چپ نہ کرایا کریں، بچوں کے دل کی بات کو سمجھا کریں، سنا کریں اور ان کی ہیلپ کریں. میں کہتی ہوں ان کی بڑھ چڑھ کے ہیلپ کیا کریں. اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں نا، تو دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، غلطیاں تو بچوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر وہ اتنے سیانے ہوتے تو غلطی ہی نہ کرتے. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، وہ کسی مسئلے میں پھنس چکے ہیں، تو ان کو تنہا مت چھوڑیں پلیز. ان کے مسئلوں کو آپ نہیں حل کرنا ہے، کسی اور نے حل نہیں کرنا. تو بس میں تو یہی جو ہے نا کہنا چاہتی تھی. تھینک یو سو مچ جی.